نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کو لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کا انتظام بھی فرمایا. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو اس دھرتی پر بھیجا، اور ان رسولوں اور نبیوں کی آخری کڑی کے طور پر خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید ولد آدم، تاجدار مدینہ، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، فخر دو عالم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا. درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں خطبہ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اور مختصر وقت میں لمبی چوڑی تمہید باندھنا مناسب نہیں ہوتا.
آدھا گھنٹے کے خطبہ جمعہ میں ہمیں جس موضوع پر بات کرنی ہے ہم ڈائریکٹ اس موضوع پر آ جائیں تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم نے قرآن کریم کے 19ویں پارے کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ اسپیشل بندوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے اپنے کچھ وشیش بندوں کا ذکر کیا ہے۔ بھئی بندے تو سب ہیں اللہ کے، جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جو نہیں مانتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اس آخری رکوع میں اپنے کچھ ایسے بندوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے کہا کہ میرے بندے تو وہ ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیے جیسے کسی باپ کے 5 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ایسا ہوتا ہے جو اپنے باپ کا بہت فرما بردار ہوتا ہے، یہ جو باپ کو ہمیشہ خوش رکھتا ہے، جس سے باپ کا دل ہمیشہ راضی رہتا ہے۔ تو باپ کبھی کبھی خوش ہو کے کہتا ہے میرا بیٹا تو وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی بیٹے اس کے نہیں ہیں، باپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا حقیقی بیٹا، میرا لائق بیٹا وہ ہے جس کے اندر یہ خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے کچھ بندوں کا ذکر کیا ہے اور اپنے ان بندوں کی کچھ وشیشتاؤں کو، کچھ خوبیوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اگر یہ خوبیاں ہم اپنے اندر بھی پیدا کر لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اسپیشل بندے بن سکتے ہیں، اللہ کے خاص بندے بن سکتے ہیں۔ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا ہر علاقے میں کوئی اسپیشل ایک سامان کی دکان ہوتی ہے۔ ہم لوگ راستے میں آ رہے تھے پورنیہ، جب ہم لوگ پہنچے 0 مائل تو وہاں پہ ایک چائے والا ہے، بڑی مشہور اس کی دکان ہے، ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ چل کے وہاں چائے پیتے ہیں، بڑی فیمس دکان ہے۔ ہمارے راستے میں تو سینکڑوں دکانیں آئی تھی، لیکن لوگ وہاں گاڑی روک کر کے کیوں چائے پی رہے؟ کچھ خاص بات ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے کچھ اسپیشل بندوں کا ذکر کر رہا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں۔ یہ پہلی پہچان ہے، اللہ کے اسپیشل بندوں کی پہلی پہچان ہے۔ ان کی چال نرمی والی ہوتی ہے، ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی، ان کی چال میں غرور نہیں ہوتا، اہنکار نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال تواضع والی ہوتی ہے، نرمی والی ہوتی ہے۔ اور انسان تکبر کرتا بھی ہے تو کس بات پہ کرتا ہے؟ وہ دولت پہ، جو دولت چھوڑ کے ایک دن چلا جائے گا، وہ خوبصورتی پہ جو ایک دن ڈھل جائے گی، وہ طاقت پہ جو ایک دن بڑھاپے میں کمزوری میں بدل جائے گی، وہ شہرت اور عزت پہ کہ ذرا سے کوئی ایک غلط کام کر دیا تو وہ شہرت اور عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ انسان غرور کرتا ہے تو کس بات پہ کرتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے میرے بندے، زمین میں اکڑ کے مت چلنا، زمین میں غرور مت کرنا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں پہ چڑھ سکتا ہے، تو مٹی کا بنا ہوا حقیر سا انسان ہے، حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوا حقیر سا انسان ہے۔ اپنی ذات پر اتنا غرور نہ کر، اپنے اوپر تو اتنا گھمنڈ نہ کر۔ تو اللہ کے اسپیشل بندے تکبر نہیں کرتے۔ دوسری پہچان وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں،
جب جاہل ان سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بھئی ہمارا اصول کیا ہے؟ ہمارا اصول یہی ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ کوئی ہمیں ایک گالی دیتا ہم بدلے میں 10 گالی دیتے ہیں، کوئی ہمیں ایک مارتا ہم 10 مارتے ہیں۔ یہی تو اصول ہے، یہی تو بہادری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ بہادری نہیں ہے۔ اللہ کے خاص بندے جب سامنے والا جہالت پر اتر جائے تو وہاں سے وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں اور سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ وہ اچھی بات بتاتے ہیں، وہ حق بات بتاتے ہیں، لیکن جب سامنے والا جہالت کرے، نہ مانے، کٹ حجتی کرے تو بھائی السلام علیکم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جاہل کے منہ نہیں لگتے۔ بہت افسوس کی بات ہے، آج ہمارے یہاں کئی گاؤں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، دونوں طرف سے گالی گلوچ ہوتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو کمزور سمجھنے والا نہیں ہے، اس نے مجھے گالی دی میں جواب پہ 10 گالی دوں گا، اس نے مجھے ایک مارا میں 10 ماروں گا، اس نے ایک بات بولی میں 10 بات بولوں گا۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ 4 نشانیاں ایسی ہیں جو منافق کے اندر پائی جاتی ہیں۔ 4 نشانی منافق کی ہے، اس میں ایک پہچان کیا ہے؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے۔ گالی گلوچ کرنا لڑائی کے ٹائم یہ منافق کی علامت ہے۔ آج یہ ہماری علامت بن چکی ہے، آج ہماری علامت بن چکی ہے۔ اسے بہادری ہم سمجھتے ہیں، اسے طاقت ہم سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، میرے خاص بندے وہ ہیں جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں قالوا سلاما، وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری پہچان والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور میرے خاص بندوں کی تیسری پہچان یہ ہے وہ رات رات بھر سجدہ کرتے ہیں، رات رات بھر قیام کرتے ہیں، رات رات بھر وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں قیام میں گزرتی ہیں۔ آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، فجر کی نماز میں اگر امام صاحب نے سنت کے مطابق نماز پڑھائی ہوگی، پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھائی ہوگی۔ سورہ سجدہ میں اللہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہیں کہ راتوں کو اپنے بستر سے الگ ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ اور ایک بات بولوں میرے بھائیوں، آج انسان اپنے درد و غم کو کہاں بیان کرتا ہے؟ کوئی دوستوں سے بیان کرتا ہے، کوئی ماں باپ کے سامنے جا کے روتا ہے، کوئی واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتا ہے، کوئی فیس بک پر مشورے لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا والوں سے کیا شکوہ کرنا، یہ نہ ہماری کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں، نہ ہمارا کوئی دکھ دور کر سکتے ہیں۔ ارے شکوہ کرو تو پروردگار سے کرو جو بگڑی بنانے پر قادر ہے۔ شکوہ کرنا ہے، آنسو بہانا ہے، دل کا درد پیش کرنا ہے، راتوں میں تہجد کی نماز پڑھو، اولاد سے محروم جوڑو، اولاد کی نعمت کے لیے ترسنے والے جوڑو۔ آؤ میں تم کو طریقہ بتاتا ہوں، رات کے اندھیروں میں اللہ کو یاد کرو، انشاءاللہ تمہاری گود اولاد سے بھر جائے گی۔ اور کاروبار میں پریشان حال لوگوں، اور قرضے میں ڈوبے ہوئے لوگوں، دنیا کے سارے طریقے آزما کے تھک گئے ہو تو آؤ میں تم کو طریقہ بتاتا ہوں۔ رات میں اٹھو اور اس وقت اٹھو جب اللہ خدا کر کے آواز دیتا ہے میرے بندو آؤ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اٹھو تہجد کے ٹائم، اٹھو رات کے آخری پہر، اپنی نیند کو قربان کرو، اپنے آرام کو قربان کرو، وضو کرو اور اللہ کی بارگاہ میں 8 رکعت 6 رکعت 4 رکعت میکسیمم 8 رکعت پڑھنا ہے۔ 8 پڑھنے کی طاقت نہیں، تم 6 بھی پڑھ سکتے ہو، 4 بھی پڑھ سکتے ہو، 2 بھی پڑھ سکتے ہو، 2 ہی رکعت پڑھ لو تہجد، اللہ کے سامنے دعا کر لو میرے بھائی، رو لو، گڑ گڑا لو۔ یہ وہ ٹائم ہے اور یہ وہ ذات ہے جو ہماری بگڑی کو بنانے پر قادر ہے، جو ہمارے دکھڑوں کو سننے پر قادر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے خاص بندے وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے میں گزار دیتے ہیں، قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان کہاں گزار رہا ہے؟ واٹس ایپ پر کسی سے چیٹنگ کر رہا ہے،
راتوں میں بیٹھ کر کے بیہودہ چیزیں دیکھ رہا ہے، فیس بک کی فضول اور لا یعنی چیزیں دیکھ رہا ہے، حرام اور ناجائز تصویریں دیکھ رہا ہے، حرام باتیں کر رہا ہے، ناجائز رشتے بنا رہا ہے. ہمارے نوجوان کی راتیں تو یہاں گزر رہی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی راتیں چیٹنگ میں نہیں گزرتی، جن کی راتیں حرام چیزوں کو دیکھنے میں نہیں گزرتی، جن کی راتیں ہوٹل بازی میں نہیں گزرتی، جن کی راتیں عیاشی میں نہیں گزرتی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. یہ تیسری پہچان ہے ان کی. اچھا، جب تہجد پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے جو تہجد پڑھے گا پانچوں ٹائم کا تو وہ آلریڈی نمازی ہوگا نا. جب ہم کسی کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ بھئی یہ تہجد پڑھتا ہے، تو جو تہجد پڑھے گا وہ تو آٹومیٹک پانچوں ٹائم کی نماز پڑھے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کا اسپیشل بندہ بننا ہے تو نمازی بننا ضروری ہے. آپ نمازی نہیں ہیں اور اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، متقی سمجھتے ہیں، ایماندار سمجھتے ہیں، آپ دنیا کی نظر میں جتنے بھی اچھے ہو جائیں اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہو سکتے، اللہ کی نظر میں نیک نہیں ہو سکتے. اللہ کی نظر میں نیک ہونا ہے تو پہلے 5 ٹائم اللہ کے دربار میں حاضری دینی پڑے گی. اور ایک بات بولوں، یہ جو 5 ٹائم کی جو نماز ہے نا، یہ ہمیں بڑی بھاری گزرتی ہے. یہ بڑی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑی بھاری نماز ہے، مگر اللہ کہتا ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ سب کے لیے بھاری نہیں ہے، یہ سب کے لیے بھاری نہیں ہے. جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھاری نہیں ہے، یہ دنیا دار لوگوں کے لیے بھاری ہے. میرے بھائی 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرو. اور شاعر کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے بن جاؤ، ہزاروں غلامی سے اور ہزاروں سجدوں سے انشاءاللہ آپ نجات پا جائیں گے. اللہ کے اسپیشل بندے 5 ٹائم کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں. اے اللہ، جب اتنے نیک ہیں تب تو ان کو اپنے آپ کو جنتی سمجھ لینا چاہیے. ان کو تو پھر اس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں جہنم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے. جب رات بھر وہ سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تو جنت تو ایسے ہی ان کی پکی ہو گئی. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے اسپیشل بندوں کی چوتھی پہچان یہ ہے، وہ ایک دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. میرے خاص بندے رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے کے باوجود، اللہ کی بارگاہ میں رونے کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. عربی زبان میں غرام بنا ہے غریمہ سے. غریمہ کس کو بولتے ہیں؟ قرض کو بولتے ہیں یا جرمانے کو بولتے ہیں. ایسے آپ کو کسی سے پیسہ لینا ہے تو آپ اس کے گھر بار بار جاتے، اس سے چپک جاتے، بھائی میرا پیسہ دے دو، میرا پیسہ دے دو. تو جس طریقے سے قرض دار کسی سے قرضہ لیتا ہے اور جو قرض دینے والا ہے وہ بار بار آ کر کے اسے چمٹ جاتا ہے، یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جہنم کا عذاب ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو انسان کو چمٹ جانے والا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم تو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے. وہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. آج تو ہم لوگ اگر کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں 1,50,000 روپیہ چندہ دے دیں تو مونچھوں پہ تاؤ دے کے چلتے ہیں، صاحب میں نے تو مدرسے میں اتنا چندہ دیا. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی نیکی کر کے اپنی نیکیوں پر اتراتے ہیں، غرور کرتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، دنیا کا سب سے خطرناک غرور عبادت کا غرور ہے. دنیا کا سب سے خطرناک گھمنڈ نیکی کا گھمنڈ ہے. اپنے آپ کو کبھی نیکی اور اپنے آپ کو کبھی عبادت کے غرور میں مبتلا مت کرنا. جتنی بھی عبادت کر لینا، ہمیشہ یہی دل میں رکھنا، ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. ہم ناک رگڑ رگڑ کے مر جائیں، ہم عبادت کرتے کرتے ختم ہو جائیں، تب بھی ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. کبھی بھی اپنی عبادت پر غرور مت کرنا، کبھی بھی اپنی نماز پر غرور مت کرنا میرے بھائی. اس کے بعد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما.
اور میرے اسپیشل بندوں کی پانچویں پہچان، جب وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اچھا پیسے کا نام لے رہا ہے اللہ، عام طور سے آدمی کیا سمجھتا ہے، بھائی پیسہ میرا ہے، میں چاہے جیسے کماؤں چاہے جیسے خرچ کروں، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ میرا پیسہ ہے، میں جہاں چاہے وہاں لٹاؤں۔ شادی بیاہ کے موقع پر کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے، ایک دن کی خوشی کے نام پر کروڑوں روپے پانی میں ملا دیے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے یو پی میں ایک شادی ہوئی میرٹھ کے اندر، دلہے میاں کو 2.5 کروڑ روپے ان کی سسرال سے ملے۔ جو قاضی صاحب مولانا صاحب جو نکاح پڑھانے گئے تھے، ان کو نکاح پڑھانے کے طور پہ 11 لاکھ روپے ملے۔ دلہے کی سالی نے آ کے دلہے کو گھڑی پہنائی تھی، گھڑی پہنانے کا 11 لاکھ روپے ان کو دیا گیا۔ یہ کوئی غیر مسلم یہ کام نہیں کر رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے یہ کام۔ یو پی کے سدھارتھ نگر میں مسلمان کی شادی ہوئی، 20 لاکھ روپے دلہے نے مارے خوشی کے باراتیوں میں لٹا دیے۔ اس نے باقاعدہ نوٹوں کی گڈی لہرا دی، 20 لاکھ روپے اس نے لٹا دیے۔ یہ مسلمان کا حال ہے میرے بھائی۔ دولت میرے باپ کی ہے، دولت میری ہے، میں جہاں چاہے خرچ کروں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری۔ یہ دولت ہم کماتے ضرور ہیں، مگر یہ دولت ہماری نہیں ہے۔ یہ دولت اللہ کی نعمت اور اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اس دولت کو جہاں تہاں استعمال نہیں کر سکتے۔ دولت کہاں سے کمائی ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور کہاں خرچ کر رہے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ناجائز آمدنی بھی کرنا حرام ہے، اور ناجائز جگہوں پر خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، اور جب اذا انفقوا جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور بخیلی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما وہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ کہتے ہیں جتنی بڑی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ۔ چادر اگر ہماری چھوٹی ہے اور پورا پیر پھیلائیں گے تو ظاہر ہے کہ چادر ہمارے بدن کے لیے ناکافی ہو جائے گی۔ اگر آپ کی آمدنی 10,000 روپے مہینے کی ہے، آپ کا خرچ اس حساب سے ہونا چاہیے۔ اور خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں اس معاملے میں بہت لاپرواہ ہیں۔ اگر شوہر کی آمدنی کم ہے تو بیوی یہ بات اگر نہیں سمجھتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور بیوی تانا دے دے کر کے شوہر کو مجبور کرتی ہے کہ شوہر ناجائز طریقہ اپنائے، حرام طریقہ اپنائے۔ کتنے شوہر ہیں بیوی کے شوق کو پورا کرنے کے لیے غلط کام کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سٹا لگاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حرام چیزوں کی خواہش نہ کرو۔ اللہ نے جتنی روزی دی ہے، اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو 2 ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اسی دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے سر پہ چھت نہیں ہے۔ اسی دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، شام کی گارنٹی نہیں ہے، شام کو کھاتے ہیں، صبح کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل رہا ہے، آپ کے بچے چین سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں سکون سے رہتے ہیں، جاڑے کے موسم میں کمبل اوڑھ کے سوتے ہیں، گرمی کے موسم میں کولر اور پنکھا چلا کے سوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو میرے بھائی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے آپ کو وہ نعمتیں دی ہیں جو کروڑوں لوگوں کو حاصل نہیں ہیں۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جتنی انسان کی طاقت ہو اس حساب سے خرچ کرنا چاہیے۔ اسلام میں فضول خرچی بھی صحیح نہیں ہے، اور اسلام میں بخیلی اور کنجوسی بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر دولت ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بیوی کو اچھا پہناؤ، بچوں کو اچھا پہناؤ، اچھا کپڑا پہنو۔ اچھا کپڑا پہننا، اچھے مکان میں رہنا، اچھا کھانا کھانا یہ حرام نہیں ہے۔ ہاں، فضول خرچی کرنا اپنی طاقت اور لمٹ سے زیادہ، اور شوق کے نام پہ اور اپنی خواہشات کے نام پہ حد کو کراس کرنا یہ حرام ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسپیشل بندوں کی اگلی پہچان فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور میرے اسپیشل بندے اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی کی ناحق جان نہیں لیتے، کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ یہ اسلام میں 3 بڑے بڑے کرائم ہیں، یہ ٹاپ 3 کرائم ہیں۔ اسلام کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ قتل کرنا، اور تیسرے نمبر پہ زنا کرنا۔ یہ 3 بڑے بڑے کرائم ہیں اسلام کی نظر میں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا
अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क। सबसे बड़ा गुनाह यह है तुझे पैदा करने वाला अल्लाह, तुझे जिलाने वाला अल्लाह, तुझे रोजी रोटी देने वाला अल्लाह, और तू अल्लाह के बराबर किसी और को ठहरा दे, अल्लाह का दर्जा किसी और को दे दे, अल्लाह के साथ तो शिर्क करे। यह सबसे बड़ा गुनाह है। साहबी ने पूछा है अल्लाह के नबी उसके बाद दूसरा बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़्तुल वलद खश्यत अन यतअम माक, अपनी औलाद को कत्ल कर दो। दूसरा बड़ा गुनाह यह है अपनी औलाद को कत्ल करना, इस डर से कि औलाद मेरे साथ खाएगी। औलाद पैदा होने के बाद कत्ल की जाए, चाहे मां के पेट में कत्ल की जाए। अगर मां के पेट में औलाद बन चुकी है, मसला याद रखो, अगर हमल ठहर चुका है, तो जब तक कोई बहुत ही क्रिटिकल केस ना हो, औरत की जान को खतरा ना हो, आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि आप मां के पेट के बच्चे को खत्म करा दें। बाज लोग क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चा नहीं चाहिए अभी, और अगर किसी वजह से वो बदएहतियाती हो गई और बच्चा है, तो वो डॉक्टर से मिलकर के एबॉर्शन करा लेते। माफ करना मेरे भाइयों, 1400 साल पहले जो लोग अपनी बेटियों को पैदा होने के बाद मार देते थे, अगर वो बहुत बड़ा गुनाह था, तो मां के पेट में दवा के जरिए और ऑपरेशन के जरिए बच्चे को मार देना भी उतना ही बड़ा गुनाह है, उतना ही बड़ा गुनाह है, उससे खतरनाक गुनाह है। हाँ, कभी ऐसे हालात भी आ जाते हैं जब डॉक्टर बोलता है कि नहीं, औरत की सेहत अभी इस लायक नहीं कि बच्चा पैदा कर सके, अगर एक और ऑपरेशन होगा, एक और डिलीवरी होगी, औरत की जान जा सकती है। तब वहां शरीयत का कानून यह है कि जब दो चीजों में, जब दो खतरे वाली चीजें हैं, दो नुकसान वाली चीजें हैं, तो शरीयत कहती है कि उस जिसमें हल्का नुकसान है, जिसमें कम नुकसान है, उसको अपना लिया जाए। मां की जिंदगी ज्यादा कीमती है, अभी बच्चा पूरी तरीके से दुनिया में नहीं आया है, उस सूरत में इजाजत दी जा सकती है। उसमें भी शर्त है कि कोई एतबार वाला डॉक्टर हो, भरोसेमंद डॉक्टर हो, ऐसे किसी की बात मान करके भी ये काम नहीं किया जाएगा। तो नबी ने फरमाया दूसरा बड़ा गुनाह क्या है? औलाद को कत्ल करना। फिर पूछा अय अल्लाह के नबी तीसरा बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुजानिया हलीलत जारी, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना। सवाल यह पैदा हुआ पड़ोसी का नाम नबी ने क्यों लिया? क्या पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना हराम है और किसी और की बीवी के साथ जिना करना जायज है? नहीं, जिना तो सबके साथ हराम है। पड़ोसी का नाम नबी ने इसलिए लिया क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी पर भरोसा करता है, पड़ोसी पड़ोसी पर एतमाद करता है, पड़ोसी पड़ोसी पर विश्वास करता है। और पड़ोसी की बीवी के साथ अगर कोई गलत काम करे, पड़ोसी की बेटी के साथ कोई गलत काम करे, तो ये गुनाह पर गुनाह है। ये कड़वा है और ऊपर से नीम चढ़ा हुआ है, ये करेला है और ऊपर से नीम चढ़ा हुआ है। ये डबल गुनाह है कि इंसान एक तो ज़िना भी कर रहा है और अपने पड़ोसी के विश्वास को तोड़ रहा है। नबी ने फरमाया कि तीसरा बड़ा गुनाह है कि तुम पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना करो। तो इस्लाम में ये टॉप 3 क्राइम है, शिर्क करना, कत्ल करना और ज़िना करना। अब सवाल ये पैदा होता है, किसी ने शिर्क कर लिया, किसी ने कत्ल कर दिया, किसी से ज़िना हो गया, अब क्या उसके लिए दोबारा वापसी की गुंजाइश नहीं है? क्या तौबा का रास्ता नहीं है? क्या सुधरने का रास्ता नहीं है? अल्लाह फरमाता है नहीं, तौबा का रास्ता है। फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह कह रहा है तौबा अगर कोई कर लेता है और तौबा करने के बाद ईमान के रास्ते पर कायम रहता है और तौबा करने के बाद फिर दोबारा वो गलत काम नहीं करता, फिर नेक अमल करता है, अगर ऐसी कोई सच्ची तौबा करता है, कभी उसने शिर्क किया था, आज तौहीद का आलम बरदार बन गया, शिर्क का दुश्मन बन गया, कभी किसी की हत्या कर दी थी, आज लोगों की जान बचाने का काम करता है, कभी किसी के साथ जिना उससे हो गया था, आज जिना तो बड़ी दूर की बात है, आज नजर उठा के किसी औरत को देखता भी नहीं है, पाक दामन बन गया, नेक बन गया, अपने आप को सुधार लिया, सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह से माफी मांग ली। अल्लाह कहता है फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, हम ऐसे लोगों की तौबा को कबूल करेंगे और उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। अल्लाह उसके जितने पाप हुए थे, जितने गुनाह हुए थे, उसको अल्लाह ताला चेंज कर देगा नेकी में। उलमा कहते हैं इसका 2 मतलब हो सकता है। एक मतलब तो यह है अब तक गुनाह करता था, अब नेकी कर रहा है, अब तक गलत काम करता था, अब अच्छा काम कर रहा है, अब तक पाप करता था, पुण्य कर रहा है, एक मतलब तो यह है। और दूसरा मतलब यह है
کہ اس کے نام اعمال میں جتنے گناہ تھے اللہ سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا، اور اللہ کی قدرت سے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جمعہ کے خطبے کا وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی اس میں باتیں اور بھی ہیں، اور اللہ کے ان اسپیشل بندوں کی خوبیاں کچھ اور بھی ہیں۔ رات میں بھی آپ کے قریب میں پروگرام ہونے والا ہے سندل پور میں، رحمت پور میں، آپ آئیے، وہاں پہ انشاءاللہ اس ٹاپک کو، جو باتیں ادھوری رہ گئی ہم وہاں پہ پوری کریں گے۔ یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسپیشل بندوں کی اور خاص بندوں کی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ میرے اسپیشل بندے زمین میں تکبر نہیں کرتے، ہم تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ نے کہا وہ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، ہم جاہل کا جواب نرمی سے دیں گے۔ اللہ نے کہا میرے اسپیشل بندے رات رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی تہجد کی عادت ڈالیں گے۔ اللہ نے کہا میرے نیک بندے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ اللہ نے کہا میرے اسپیشل بندے فضول خرچی نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا وہ کنجوسی نہیں کرتے، ہم بھی کنجوسی نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا وہ شرک نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے، یہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے دامن کو انشاءاللہ ہم بھی بچائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ اپنے ان خوش نصیب بندوں میں، اپنے ان اسپیشل بندوں میں اللہ ہم سب کو بھی شامل فرما دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ نماز سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، اللہ ان کو مسجد کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے وہ بھائی جو کسی بھی گناہ کے کام میں لپت ہیں، کسی بھی گناہ کے کام میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو اپنی زندگی میں اپنے مرنے کے پہلے اللہ ان کو توبہ کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں علماء کی عزت اور قدر و منزلت کرنے کی اور علماء کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں منہج حق پر، کتاب و سنت کے طریقے پر، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جو اہل توحید ہم میں سے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ہر قسم کے فتنے سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔